اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ وہ کون سے مرد اور عورتیں ہیں کہ جن پر لعنت کی گئی ہے۔ تو ناظرین، یہ بڑا اہم موضوع ہے کہ کچھ ایسے مرد ہیں اور اسی طرح کچھ ایسی عورتیں ہیں کہ جن پر شریعت مطہرہ نے ان پر لعنت کی ہے۔ وہ مرد کون سے ہیں جن پر لعنت کی گئی ہے؟ وہ مرد ہیں جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور وہ عورتیں جن پر لعنت کی گئی ہے یہ وہ عورتیں ہیں جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں۔ یعنی مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں اور عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، تو ایسے مردوں اور عورتوں پر لعنت کی گئی ہے۔ استغفر اللہ العظیم۔ تو ناظرین، وہ مرد ہیں تو مرد، لیکن وہ عادات عورتوں جیسی اپناتے ہیں، وہ طریقہ کار عورتوں جیسا رکھتے ہیں، عورتوں جیسی وہ زندگی بسر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایسے مردوں کے لیے بڑی سخت وعید رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اور یہ مشکاۃ شریف کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب آپ کو معراج کرائی گئی، اس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایسے لوگوں کو دیکھا، کئی مردوں کو، عورتوں کو، ان کو عذاب دیا جا رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ معراج کی رات میرا گزر کچھ ایسے مردوں کے پاس سے ہوا کہ آگ کی کینچیوں سے ان کے بدن کاٹے جا رہے تھے، ان کے جسموں کو آگ کی کینچیوں سے کاٹا جا رہا تھا۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ العظیم۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے دیکھا تو فرمایا کہ اے جبریل، یہ کون مرد ہیں، یہ کون لوگ ہیں جن کے جسموں کو آگ کی کینچیوں سے کاٹا جا رہا ہے، اتنا شدید ان کو عذاب دیا جا رہا ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جناب سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں آپ کی امت میں سے، یہ وہ مرد ہیں کہ جو ناجائز زینت اختیار کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ یعنی وہ زینت اختیار کرتے تھے کہ جو شریعت مطہرہ نے منع کی ہے۔ اور وہ کون سی زینت ہے؟ وہ عورتوں جیسے اپنی شکل و صورت بناتے تھے اور عورتوں جیسا رہن سہن یہ رکھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ دیکھیں یہ کیسا وقت چل رہا ہے کہ کئی ایسے، سارے مرد نہیں، الحمدللہ کئی مرد جو ہیں جن کو رب نے مرد پیدا کیا ہے وہ مرد بن کر ہی زندگی بسر کر رہے ہیں، لیکن کچھ ایسے جو فیشن پرست کیا کرتے ہیں، کئی ایسے جناب نوجوانوں کو دیکھا ہے تو مرد، لیکن جناب انہوں نے گت کی ہوئی ہے، پونی لگائی ہوئی ہے اور کیچر لگایا ہوا ہے، کانوں میں بالیاں ڈالی ہوئی ہیں، گلوں میں لاکٹ ڈالے ہوئے ہیں، ہاتھوں میں چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں، اور لباس بھی عورتوں جیسا اور شکل و صورت بھی ساری عورتوں جیسی بنائی ہوئی ہے۔ تو ناظرین، یہ ہے ناجائز زینت۔ تو ناظرین، ایسے میں نوجوانوں سے گزارش کروں گا، خدارا اللہ کریم نے آپ کو مرد بنایا ہے تو مردوں جیسی شکل و صورت رکھو۔ اور ہم دیکھیں تو صحیح، ہم کس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم مرد ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ جیسی شکل و صورت اختیار کریں، جیسے کریم آقا علیہ السلام آپ کا لباس ہے، آپ نے لباس پہنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے داڑھی مبارک رکھی، اور داڑھی رکھنے کا پھر آپ نے حکم بھی دیا ہے، مونچھیں پست کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو ناظرین، اللہ کریم نے جو مردوں کو مرد بنایا ہے تو مرد بن کر زندگی بسر کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو ان کو عذاب دیا جا رہا تھے اس سے آگاہ کر دیا کہ میرے غلاموں اس چیز سے بچ جاؤ، جائز زینت اختیار کرو، خوبصورت کپڑے پہنو، شکل و صورت کو اپنا خوبصورت رکھو، اور خوشبو لگاؤ، اور اس سے تم نماز ادا کرو
قرآن کی تلاوت کرو، تم نیک اعمال کرو، اس اچھی زینت پر اللہ کریم اجر عطا فرماتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا گزر ایک ایسے گڑھے کے پاس سے ہوا معراج کی رات کہ وہاں سے عورتوں کی چلانے کی آواز آ رہی تھی، ان کے چیخوں کی آواز آ رہی تھی اور بڑی سخت وہاں سے بدبو آ رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں جن کو عذاب دیا جا رہا ہے؟ تو حضرت عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت کی یہ وہ عورتیں ہیں جو ناجائز زینت اختیار کرتی تھیں۔ استغفر اللہ۔ تو ناظرین، میں ان اسلامی خواتین سے میں گزارش کروں گا، خدا را یہ ناجائز زینت کیا ہے کہ وہ عورتیں جو مرد بننے کی کوشش کرتی ہیں، مردوں جیسی شکل و صورت بناتی ہیں، مردوں جیسا لباس پہنتی ہیں، مردوں کی طرح بال رکھنا اور ان کی طرح اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، تو یہ ناجائز زینت ہے۔ تو خدا را میں ان تمام اسلامی خواتین سے گزارش کروں گا اور ہم نے ان تمام نوجوان بھائیوں سے، ان مردوں سے گزارش کروں گا کہ خدا را ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم دین متین کو مانتے ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم قرآن کو مانتے ہیں، ہم حدیث طیبات کو مانتے ہیں، تو کہیں ایسا نہیں ہے شریعت مطہرہ کے اندر کہ جس طرح کے یہ مرد یہ زینت اختیار کرتے ہیں، بعض مرد جو ہیں وہ عورتوں جیسی زینت اختیار کرتے ہیں اور بعض عورتیں جو ہیں وہ مردوں جیسی زینت اختیار کرتی ہیں، تو کہیں بھی نہیں یہ قرآن و حدیث کے اندر، کہیں بھی شریعت مطہرہ کے اندر نہیں ہے، اور نہ شریعت مطہرہ نے ایسی ناجائز زینت کی اجازت دی ہے۔ تو خدا را میں گزارش کروں گا کہ ہم اس چیز کو چھوڑ دیں، جو نوجوان عورتوں کی زینت اختیار کرتے ہیں اور وہ عورتیں جو مردوں کی زینت اختیار کرتی ہیں، خدا را اس چیز سے توبہ کریں، اس کو چھوڑ دیں۔ اور کئی والدین ایسے دیکھے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کہ والدین بڑے خوش ہوتے ہیں اپنے ایسے بیٹوں پر، اپنی ایسی بیٹیوں پر جو عورتوں جیسی، جو بیٹے عورتوں جیسی زینت اختیار کرتے ہیں، جو عورتیں مردوں جیسی زینت اختیار کرتے ہیں، تو کئی والدین بڑے خوش ہوتے ہیں۔ استغفر اللہ العظیم، ایسا خوش ہونا یہ باعث ہلاکت ہے، اولاد کے لیے بھی اور والدین کے لیے بھی۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو ایسی جتنی بھی ناجائز زینت ہے، ناجائز جو معاملات ہیں، اللہ تعالیٰ میں بچنے، دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔